کروں گا۔ میں نے فرمایا کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پہ درود ہو، یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اور اسی طرح کیا ان سے دعا کی گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ یہ کہ آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں، سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ چند ایک کے ماں سوا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں پر آپ یا کے صیغے کے ساتھ نہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر سکتے ہیں بلکہ آپ دعا کی گزارش بھی کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے، تو دعا کی گزارش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب اگر آپ وہاں نہیں ہیں بلکہ جیسے آپ پاکستان میں یہاں سے گزارش کرنے کا کیا مسئلہ ہے، تو اس میں یاد رکھیے گا، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کروں گا، بتقاضائے بشریت آپ میری آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت عظیمہ سے میری آواز کو، میری فریاد کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دے گا، تو اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ لہذا اگر آپ نے گزارش کی، سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور آپ نے دعا کی گزارش کی، اور آپ کی نیت، قصد و ارادہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے گا اپنی قدرت عظیمہ سے، اور جب پہنچا دے گا تو سرکار سن بھی لیں گے اور کرم فرمائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دور سے پکارا اور نیت یہ ہے یا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہنچائے بغیر از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، تو اس میں شرک اور کفر کا بالکل شبہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے 2 قدم کی آواز نہیں سن سکتی ہے، چاہے جائے کہ لاکھوں میل دور کی آواز سن لی جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرت عظیمہ پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ سوچے کہ میری آواز سرکار تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت عظیمہ سے پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو آپ سماعت بھی فرما لیں گے، تو قدرت عظیمہ میں بھروسہ کر کے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب یہ عقیدے اتنے واضح ہو چکے ہیں، پہلے دور میں اس پہ بڑے اعتراضات تھے، لیکن آج دیکھیں موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے تمام اعتراضات کو ختم کر دیا۔ آج مخلوق کی ایجاد کردہ چند ڈیوائسز جو یقیناً فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق تو ایک سبب ہے درمیان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان ایجادات کے ساتھ جو ہمارے اکابرین کے عقائد تھے ان کی توثیق فرما دی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک آدمی فوراً ایک آواز کو سن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو یہ نبی کریم کے لیے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔